باب نمبر 7 مناولہ کا بیان، نیز اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دیگر شہروں میں بھیجنے کا ذکر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسرا تک پہنچا دیا۔ کسرا نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی ابن شہاب نے کہا میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ باب نمبر 8 علمی مجالس میں جو شخص مجلس کے آخری میں بیٹھ گیا اور جس نے حلقے کے اندر جگہ دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی نے کہا کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا تو واپس ہی جا چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ باب نمبر 9 ارشاد نبوی، بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے کا بیان۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل یا باگ تھامے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ماہ ذو الحجہ نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے۔ چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔